بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی مہینے کی 27 تاریخ رجب المرجب شب معراج، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، لوگ کہتے ہیں کیسے گئے، مختصر وقت میں سرکار کیسے گئے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر آئے کدھر گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، قریب و احمد قریب آ، سرور ممجد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور سارے انبیاء کرام رسولان اعظام سرکار کے پیچھے، سارے انبیاء و رسول مقتدی ہیں، سرکار امام الانبیاء ہیں۔ کیسے ہوا؟ سرکار تو سب کے بعد آخر میں تشریف لے آئے ہیں، حضرت آدم پہلے آئے، حضرت یوسف پہلے آئے، حضرت ابراہیم پہلے آئے، اور سب سے آخر میں سرکار آئے۔ اور یہاں مسجد اقصیٰ میں سب سے آگے سرکار ہیں، اور جتنے آگے آنے والے ہیں وہ سب کے سب پیچھے کھڑے ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اور کون سی معراج؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، اور کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں یا رب ربی ارینی انظر الیک، 9ویں پارے میں آیت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کیا حکم آیا؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ تم معمولی جگہ پر نہیں، کوہ طور پر آئے ہو، تم کوہ طور پر آئے ہو، اپنے جوتے اتار کر آؤ۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ پہاڑی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مسلسل روزے رکھے، کس لیے؟ اللہ کا دیدار ہو جائے، رب کا دیدار ہو جائے۔ 40 دن روزے رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پر ربی ارینی انظر الیک، اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پر آ کر کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن پڑھیں، قرآن کا اسلوب دیکھیں، لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، نہیں، یہ میں نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اے موسیٰ میں اپنا دیدار کرا تو سکتا ہوں، لیکن تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ میں تو دیدار کرانے پر قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں دیدار کرانے پر قادر ہوں۔ موسیٰ تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ میرا دیدار کرے۔ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں احد ہوں، اکیلا ہوں، یکتا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میں اکیلا ہوں، میری ذات اکیلی ہے، تو میں نے اپنا دیدار بھی اسی کے لیے چن کے رکھا ہے جو سارے لوگوں میں اکیلا ہو۔ میں اکیلا ہوں اور میرا دیدار بھی اکیلا ہی کر سکے گا، اور وہ کرے گا جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب. حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ میں تیرا کلیم ہوں. کلیم اور کلیم کون ہے؟ جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں تیرا کلیم ہوں. کلیم اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں. مالک بتا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم کوہ طور پر بات کرتا ہے، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم وہ ہے کہ اگر کلیم کو اللہ سے بات کرنی ہو تو کوہ طور پر آنا پڑتا ہے. کلیم وہ ہے کہ اگر اس کو اللہ سے بات کرنی ہو کوہ طور پر آنا پڑتا ہے. اور حبیب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر پہ لیٹا ہو. سدرا کا مکین جبریل امین آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ چلیے اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آ کر رب سے بات کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر پر لیٹا ہو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. اور دوسرا فرق اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اور حبیب میں دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ کلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے. کلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی اللہ خود چاہ لیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. 27ویں رات ہے رجب المرجب کی. اللہ نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا یا جبریل اجل، اے جبریل جلدی کرو، جنت کو سجاؤ، جہنم کے سارے دروازے بند کرو. آج ملک الموت سے کہہ دو کہ آج کی رات کسی کی روح بھی قبض نہ کرے. آج ساری دنیا کو سجاؤ، اس لیے کہ آج کی رات میں اپنے حبیب کو اپنے دربار میں بلانے والا ہوں، معراج عطا کرنے والا ہوں. جبریل 70,000 نوری فرشتوں کو لے جاؤ اور جنتی براق لے جاؤ، میرے حبیب کو دلہا بنا کر میری بارگاہ میں لے آؤ. حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آتے ہیں. جب حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے تو کیا دیکھا؟ سرکار تو آرام کر رہے ہیں. یہ حبیب کی شان ہے، سرکار آرام کر رہے ہیں. جب سرکار آرام کر رہے ہیں تو حضرت جبریل نے سوچا کہ کیا کروں؟ رب کا حکم ہے کہ میرے حبیب کو جلدی لے کر آؤ، اور یہاں آیا ہوں تو سرکار آرام کر رہے ہیں. اگر اٹھاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے. ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید اور بایزیدی جا. یہ تو وہ مقام ہے جہاں اپنی سانسوں کو بھی روکنے کا حکم ہے کہ یہ حبیب کا دربار ہے، اپنی سانسوں کو بھی روک لو. حضرت جبریل سوچ رہے ہیں کہ اگر جگاتا ہوں سرکار کو بے ادبی ہوتی ہے، اور نہیں جگاتا ہوں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کو جلدی لے کر آؤ. حضرت جبریل ابھی سوچ ہی رہے ہیں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. رب کی طرف سے آواز آتی ہے یا جبریل قبل قدمی. اے جبریل میرے حبیب کو جگانا چاہتے ہو تو اپنے ہونٹ کو میرے حبیب کے تلووں سے لگاؤ. ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. نہ جانے کتنا اونچا ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کتنا اونچا ہے کاشانہ محمد کا. جبریل کا جہاں سر ہوتا ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا قدم ہوتا ہے. جبریل نے اپنے ہونٹوں کو لگایا، سرکار بیدار ہوئے. سرکار نے آنکھ کھولی، ارشاد فرمایا جبریل کیسے آئے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے. پھر واقعہ بہت تفصیل والا ہے. حضرت جبریل نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنتی دلہا بنایا، سارے شان کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیار کرایا. جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو کر براق پر سوار ہوئے، 27ویں رات تھی، چاند بھی چھپا ہوا تھا اور رات اندھیری رات تھی. جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری اٹھی، براق پر سرکار جلوہ فرما ہو کر جب آگے تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل نے سوچا کہ سرکار کی بارات جا رہی اندھیرے میں، سرکار کی بارات جا رہی ہو اور اندھیرے میں. حضرت جبریل نے سوچا کہ میں جنت کی قندیلیں اور جنت کے چراغ لاتا ہوں اور ابھی ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہوں. ابھی حضرت جبریل نے سوچا تھا کہ رب کی طرف سے آواز آئی جبریل کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کی مالک تیرے حبیب کی بارات اندھیرے میں آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے جنت کی روشنی لینے آیا ہوں، جنت کے چراغ لینے آیا ہوں، جنت کی روشنی اور جنت کے چراغ لے کر جا رہا ہوں اور اسے ساری دنیا کو روشن کر کے تیرے حبیب کی بارات لے کر آ
بتا رہا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل آفتاب کے سامنے تم تارے کو لے کر کیا کرو گے؟ آفتاب کے سامنے تم تارے کو لے کر کیا کرو گے؟ حضرت جبریل نے عرض کی مالک میں سمجھا نہیں کیا بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے حبیب کی بارات میں روشنی کے لیے تم جنت کی روشنی اور چراغ لے کر جاتے ہو، ضرورت نہیں ہے. اے جبریل سنو، میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر اپنی صفت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. اے جبریل انہی 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دو، ایک پردہ ہٹا دو گے زمین سے آسمان ساری چیزیں روشن ہو جائے گی. ایک پردہ ہٹاؤ گے زمین سے آسمان تک ساری چیزیں روشن ہو جائے گی. حضرت جبریل نے اللہ کا حکم مانا، پردہ ہٹایا، ساری چیزیں روشن ہو گئی. مسجد حرام سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو مختصر سی رات میں مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. مسجد اقصی کتنی دوری پر ہے مسجد حرام سے؟ اس ٹائم گھوڑے خچر پر سواری ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اس ٹائم اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا ہو تو 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. لیکن جب لے جانے والا خدا ہو، لوگ کہتے ہیں کیسے ہوا، کیسے سرکار گئے؟ جب لے جانے والا خدا ہو، جانے والا مصطفیٰ ہو. اب وہ لے جانے والا خدا جانتا ہے، جانے والے مصطفیٰ جانتے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، انبیاء کی امامت فرمائی. وہاں سے امامت فرمانے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے. تو حدیث کے الفاظ ہے، سرکار فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی. سرکار فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. کیا دیکھتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات میں اپنی قبر میں سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ پڑھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا. جب سرکار نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام زندہ. موسیٰ علیہ السلام زندہ. جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو امام الانبیاء تو اور زیادہ زندہ ہوں گے. تبھی میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری اور آگے بڑھی. واقعہ بہت تفصیل والا ہے. پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7واں آسمان پر سرکار تشریف لے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آسمانوں پر سرکار کیسے گئے؟ اور آسمان کے اوپر سدرہ، جنت، عرش، لامکاں، رب کی بارگاہ میں سرکار کیسے گئے؟ جنت میں کوئی جا نہیں سکتا. آسمانوں کے اوپر نہ آسمان میں کوئی دروازہ ہے، نہ آسمان کے اندر کوئی پلر ہے، کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کہاں تھے؟ جنت میں. حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے زمین پر آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. اور اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا ہے. یہ یہودی نصرانی جتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، ساری بات غلط. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب لوگ کہتے ہیں آسمانوں میں کوئی کیسے جا سکتا ہے، آسمانوں سے کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا حضرت آدم اور حضرت حوا آسمان جنت سے زمین پر آ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ زندہ زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں. تو میرا مصطفیٰ آ بھی سکتا ہے، میرا مصطفیٰ جا بھی سکتا ہے.
میرا مصطفیٰ آ بھی سکتا ہے، میرا مصطفیٰ جا بھی سکتا ہے۔ ساتوں آسمان پار کرنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرہ پہنچے۔ جیسے ہی سدرہ پہنچے، روح الامی نے حضرت جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ تھکے ہیں روح الامی کے بازو، تھکے ہیں روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب ٹوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ یہ میرا آخری مقام ہے، یہ سدرہ میرا آخری مقام ہے، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے اب کوئی جا سکتا ہے تو یا رسول اللہ یہ آپ کی ذات ہے۔ اب جبریل بھی رک گئے۔ کیوں جبریل کو کیوں روکا گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، سب جگہ جبریل ساتھ میں تھے، تو یہاں آگے بھی جبریل کو ساتھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جبریل کو سدرہ پر روک دیا۔ جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اگر اس کے آگے کوئی جا سکتا ہے تو یا رسول اللہ یہ آپ کی ذات ہے، آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوا تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار لامکاں گئے تھے تو جبریل کے ساتھ گئے تھے، جبریل کے سہارے گئے تھے۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو روک کر ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر میرے حبیب کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، سدرہ پر میں نے جبریل کو بھی روک دیا، اب آگے میرا حبیب اکیلا آ رہا ہے، میرا حبیب اکیلا آ رہا ہے۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرہ سے آگے بڑھے، عرش کے قریب جب پہنچے، رب نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب کی سواری کو بدلو، براق پر تھے براق کو ہٹاؤ، رف رف کو لے آؤ۔ جو مہمان جتنی عظمت والا ہوتا ہے، جتنا قریب آتا ہے، سواری بھی مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ کا طریقہ ہے کہ ہمارا قیمتی مہمان آتا ہے، ہم الگ الگ سواری میں گھماتے ہیں، یہ تو رب کا مہمان ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، براق کو ہٹاؤ، رف رف کو لے آؤ۔ رف رف کو لایا گیا۔ اب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رف رف پہ سوار ہو کر عرش پر پہنچے۔ سرکار سدرہ سے پھر عرش پر پہنچے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے تو منظر کیا تھا؟ سب سے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر لامکاں ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری عرش کے نیچے ہیں، ساری چیزیں عرش کے نیچے۔ جب سرکار عرش پر پہنچے تو منظر کیا تھا؟ جنت نیچے، زمین نیچے، آسمان نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، ساری چیزیں نیچے، اور سب سے اوپر میرے مصطفیٰ کا قدم، ساری چیزیں نیچے اور سب سے اوپر میرے مصطفیٰ کا قدم۔ عرش کی چھاتی پر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا۔ قدم کا رکھنا تھا کہ رب نے ارشاد فرمایا، حبیب میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، حبیب میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا ہے، اب وہی چیز کامیاب ہوگی جو تیرے قدموں سے لگی رہے گی، وہی چیز کامیاب ہوگی جو تیرے قدموں سے لگی رہے گی۔ پھر عرش کے بعد وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکاں میں پہنچے، اور پھر لامکاں سے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا قریب بلایا؟ پڑھو قرآن، قرآن میں سورہ نجم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب مجھ سے قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ 2 کمان کا فاصلہ، 2 ہاتھ کا فاصلہ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ۔ رب فرماتا ہے میرا حبیب مجھ سے اتنا قریب ہوا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور رب کا دیدار ہوا۔ 90,000 کلمات ہوئے، اور حبیب اور اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، سب کچھ ہوا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو رب نے ارشاد فرمایا، حبیب تیری معراج تو یہ ہے کہ تو میرا دیدار کرے، حبیب تیری معراج یہ ہے کہ تو میرا دیدار کرے، تیرے صدقے میں تیری امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تیری معراج یہ ہے کہ تو میرا دیدار کرے، تیری امت کی معراج یہ ہے میں نماز کا تحفہ دے کر تجھے بھیج رہا ہوں۔ حبیب 50 نمازیں لے کر جاؤ۔ سرکار 50 نمازیں لے کر آئے، 7ویں آسمان 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حبیب
کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بہت تجربہ کیا ہے، میری قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے من و سلوہ کو نازل کیا تھا، آسمانوں سے کھانا آتا تھا، پھر بھی میری قوم اللہ کی عبادت نہ کرتی تھی۔ یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نماز نہ پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کرا کر آئیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پھر آئے، آ کر عرض کی اللہ نے 5 نمازوں کو معاف کر دیا۔ پھر واپس آئے، کہا کتنی نمازیں؟ کہا 45۔ کہا پھر جائیے آپ کی امت نہ پڑھ پائے گی۔ 9 مرتبہ سرکار آئے، 9 مرتبہ سرکار آئے، اور آنے کے بعد 5 نمازیں کم ہوتی رہی، 45 نمازیں معاف ہوئی۔ 5 نمازیں لے کر جب سرکار واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا 5 نمازیں اللہ نے تحفے میں دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، آپ کی امت 5 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھے گی، یا رسول اللہ پھر جائیے اور کم کرائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ 45 نمازیں معاف ہو گئی ہے، اب صرف 5 نمازیں رہی ہے، اب میں جاؤں اور یہ بھی نمازیں معاف ہو جائے، میں اب اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اے موسیٰ میں اپنی قوم سے توقع کرتا ہوں کہ میری امت نماز پڑھے گی، اب تو مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 نمازیں ہیں، میری قوم سے میں توقع کرتا ہوں، میری امت سے میں توقع کرتا ہوں کہ یہ قوم اتنی تو نافرمان نہیں ہو جائے گی، یہ قوم اتنی تو شرکس نہیں ہو جائے گی، یہ قوم مجھے اتنا تو نہیں بھلا دے گی۔ 45 معاف کرا کر آیا ہوں، 5 لے کر آیا ہوں، میں اپنی قوم سے توقع رکھتا ہوں میری قوم 5 نمازیں ضرور پڑھے گی، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ میں 50 دے رہا ہوں، آخر میں تو 5 ہی دینی ہے۔ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا سرکار کو معلوم نہیں تھا، سرکار کیوں بار بار جا رہے تھے؟ یہاں جواب یہ ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا کہ حبیب 5 نماز لے کر جائیں گے، سرکار بھی جانتے تھے کہ 5 نماز لے کر آؤں گا، تو یہ پھر بار بار سرکار آ کیوں رہے ہیں، 5 نمازیں معاف کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہاں علماء نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھ نہ سکے تھے، یہاں چھٹے آسمان پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سرکار کو بھیج رہے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا علماء نے لکھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں رب کا دیدار تو نہ کر سکا، جس آنکھ نے رب کا دیدار کیا ہے کم سے کم میں اس کا دیدار کر لوں، جس آنکھ نے رب کا دیدار کیا ہے میں اسی کا دیدار کر لوں۔ یہاں 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں ہو گئی، اور یہاں اللہ کا قرآن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ کبھی بدلتے نہیں، اللہ کے الفاظ کبھی بدلتے نہیں، اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں ہے۔ 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، آپ 45 نام معاف ہو گئی، 5 نمازیں سرکار لے کر آئے، لیکن قاعدہ اور قانون اللہ نے ہمیں دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ حبیب 5 نمازیں لے کر چلے جاؤ اور امت سے کہہ دینا تمہارا رب اتنا کریم ہے، تم ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں 10 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حبیب امت سے جا کر کہہ دینا 50 نمازیں میں سے 45 معاف ہو گئی، 5 لے کر آیا ہوں، اے حبیب جا کر امت سے کہنا پڑھو گے 5 اللہ تمہیں 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار تشریف لے آئے واپس، میرے مصطفیٰ کا سفر اب واپس کا ہوا، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سفر کرتے کرتے مکۃ المکرمہ پہنچے، اور جب سرکار مکۃ المکرمہ پہنچے تو حالت کیا تھی؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے اور آئے محمد۔ سرکار کتنے مختصر وقت میں گئے؟ جب جا رہے تھے، ہم جب دروازہ بند کرتے ہیں تو کنڈی تھوڑی دیر کے لیے ہلتی ہے، بستر پر لیٹے ہو تھوڑی دیر تک بستر گرم رہتا ہے۔ سرکار فرماتے جب میں واپس آیا معراج سے، جب واپس آیا تو منظر کیا تھا؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے اور آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میرے سرکار کا معراج ہے، یہ میں نے مختصر میں سرکار کی معراج بتائی۔ 27 رجب
سرکار کو معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ رات بہت برکت والی ہے. کچھ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ 27 تاریخ کہاں لکھی ہوئی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب المرجب کو عطا ہوئی. یہ رات عظمت والی ہے, برکت والی ہے, بڑی راتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس رات میں ہم جو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا, اور عبادت کے صدقے میں اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اس رات ہم ضرور عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور دارالعلوم اسراریہ احمد نسیمی راجپور ٹول ناکہ گمتی پور میں جشن دستار حفظ و قرات کا پروگرام رکھا گیا ہے 27 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب, جس میں تقریر کرنے کے لیے حضرت علامہ سید حسن میاں جائسی یو پی تشریف لائیں گے. آپ حضرات اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں, سنت ادا کر لیں.